کیا فٹ بال کے سب سے فیمس پلیئر کرسٹیانو رونالڈو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ایسی خبریں گردش کر رہی ہیں، یہاں تک کہ اس نے تو عمرہ بھی پرفارم کر لیا ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اسی طرح شاہ رخ خان، عامر خان اور بھی بہت سی فیمس سیلیبریٹیز ہیں بالی ووڈ کے اندر، ہالی ووڈ کے لوگ جن سے امپریس ہیں، انہوں نے عمرہ پرفارم کر لیا۔ آپ ان کی جو تصاویر ہیں وہ سوشل میڈیا پر گردش کرتی ہوئی دیکھ رہے ہوں گے۔ Wake up to reality. پاکستان کی عوام جو ہے وہ ابھی تک بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو سمجھ نہیں پائی۔ اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے ہم نے بھی ویڈیو کی ہے اور پہلے بھی کافی سارے جو مواد انٹرنیٹ پر موجود ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس AI اتنا خطرناک سافٹ ویئر ہے، اتنی خطرناک دنیا ہے ٹیکنالوجی کی کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ آنے والے دنوں میں اس کے کافی زیادہ اثرات آپ کو دیکھنے کے ملیں گے، بلکہ ہم سب لوگ ہی جانتے ہیں کہ ہماری جو حرمت والی جگہ ہیں مکہ المکرمہ اور مدینہ، وہاں پر تمام غیر مسلمانوں کا داخلہ جو ہے ممنوع ہے، لیکن ہمارے ہاں ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ مذہبی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو یہ تک نہیں پتا، وہ بیچارے جان سے میں آ رہے ہیں۔ لوگ سمپل سے ایک ٹرک ہے AI پہ جو ہے وہ پکچر ایڈٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بھی سکرپٹ جو ہے وہ اس کو ایڈٹ کرنا، ایون کہ ویڈیو میں بھی کنورٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، رونالڈو جو ہے فارمنگ کر رہے ہیں، میسی فارمنگ کر رہے ہیں، ٹریکٹر چلا رہا ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو ان کی پکچرز اور ان کی ویڈیوز کو ایڈٹ کیا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اٹھا کے پوسٹ کر دیتے ہیں۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ان غیر مسلموں کو ہم دکھا رہے ہیں جن کا کہ داخلہ ہی ممنوع ہے حرم پاک میں، ان کی ویڈیوز ایڈٹ کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ عمرہ پرفارم کر رہے ہیں، یہ مکہ المکرمہ ہے، یہ مدینہ میں ہے۔ اور زیادہ حیرانگی تب ہوتی ہے جب کوئی بھی پیج جو ہے جو کہ اسلامک پیج ہوتا ہے فیس بک کے اوپر، وہ ایسی تصاویر کو شیئر کرتا ہے اور بہت سارے لوگ اس پہ لائک کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بہت ساری عوام کو اس کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ کیسے جو ہے وہ AI دنیا کو بدل رہا ہے۔ اس پہ پکچر کو ایڈٹ کرنا انتہائی آسان ہے، جس سے کوئی بھی انسان صرف چند سیکنڈ میں کسی بھی پکچر کو ایڈٹ کر کے جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتا ہے۔ اب تو AI کے اوپر ایک پوری انڈسٹری جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے، یعنی کہ بہت سارے لوگ فیس بک پر، یوٹیوب پر اور جتنے بھی سوشل میڈیا کی پلیٹ فارم ہیں ان پر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور کسی بھی سیلیبریٹی کی جو ہے وہ پکچرز اور ویڈیوز کو AI کے تھرو ایڈٹ کر کے جو ہے وہ ان کو مارکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور لوگ بیچارے جن کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ بس اسی پر لائک اور کمنٹس کیے جاتے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حقیقت ہے، سچ میں ہی ایسا ہو رہا ہے۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں کے ہاں ایک ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ جو بلکہ بہت سارے عناصر جو ہے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اس کی آواز کو بھی جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے اور کسی نہ کسی طرح اس کو جو ریکارڈ کر کے شائع کر دیا جائے۔ AI کے آنے والے جو اثرات ہیں وہ بہت بھیانک ہے۔ ایک پراپر جو انڈسٹری ہے، کوئی بھی ٹیکنالوجی کا اس کا فائدہ اور نقصانات دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے اس کے نقصان سے کیسے بچنا ہے ہم تھوڑا سا آپ کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز ہے اس کی شیئر کرنے سے پہلے، اس کے اوپر فیڈ بیک دینے سے پہلے اس کی اچھے سے ریسرچ کر لیا کریں، آپ کو فوری پتہ چل جائے گا کہ یہ AI سے بنی ہوئی ہے۔ اور جتنی بھی پرفیکشن ہو AI کی ویڈیوز میں، پکچرز میں، ان میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک عناصر نظر آتا ہے دیکھنے والے کو، تھوڑا سا غور کرنے والے کو، کہ یہ جو پکچر ہے یہ ایڈٹ کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آج کا ویلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔